موجودہ نظام رائج ہیں اس دنیا کے اندر، ان کے کیا خد و خال ہیں، ان کے کیا ٹریٹس ہیں، ان کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں، اپنی موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ یا فری سسٹم نہیں ہے، بلکہ اٹس این انٹیگریٹڈ سوشو پولیٹیکل اکنامک۔ لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ اپنی ول جو ہے وہ اللہ رب العزت کے آگے سرنڈر کرتا ہے۔ اب میرے اس آرگیومنٹ کی دلیل کیا ہے؟ کمیونزم، جس کو کہ مارکسزم کا نام دیا جا رہا ہے، فیوڈلزم، وہ فیوڈلزم جس کا راستہ روکا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید زرار عارف، اپنے اس پروگرام کی کنٹینیویشن اور تسلسل کے ساتھ، جس کا نام ہے اسلامک اکنامک سسٹم دا اونلی سولوشن فار دا ماڈرن ورلڈ۔ اپنی پچھلی تمام اقساط میں نے اسلام کے معاشی نظام کے خد و خال سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو موجودہ نظام رائج ہیں اس دنیا کے اندر، ان کے کیا خد و خال ہیں، ان کے کیا ٹریٹس ہیں، ان کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں، ان کا تقابلی جائزہ بھی ہم نے پیش کیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کسی بھی طور پر کسی بھی جو ہے وہ نظام کی اڈاپٹیبلٹی سے یا اس نظام کو جو ہے وہ غلط کہتے ہیں، تو اس کی وجہ نظام کے اندر وہ فلاز ہیں جس کا اشارہ اسلام جو ہے وہ ہم کو حدود کی صورت میں اور لیمیٹیشنز کی صورت میں اور ان باؤنڈریز کی صورت میں دیتا ہے۔ تو اب ہم ان باتوں کا احاطہ کریں گے، کس طرح اسلام کے وہ اقدار ہیں یا اسلام وہ اقدار پیش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نظام اس اپنی موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمیں اس نظام کو اڈاپٹ کرنا ہے تو ہمیں اس میں جو ہے وہ بہت بنیادی طور پر تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بات مضمر ہے کہ معاشی نظام جو ہے وہ جب ہم معاشی نظام کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ یا فری سسٹم نہیں ہے، بلکہ اٹس این انٹیگریٹڈ جو ایک سسٹم ہے اس کا ایک پارٹ ہے۔ وہ انٹیگریٹڈ سسٹم جو ہے وہ کہلاتا ہے آپ کا سوشو پولیٹیکل اکنامک سسٹم۔ تو اکنامک سسٹم از دا پارٹ آف سوشو پولیٹیکل اکنامک سسٹم ہے۔ اس لیے اسلام سب سے پہلے جو ہے جو ذمہ داری عائد کرتا ہے یا لیمیٹیشنز یا حد بندی کرتا ہے یا میجر انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ کرتا ہے، وہ مائکرو یا یونٹ لیول پر کرتا ہے، اور مائکرو یونٹ لیول پر جو ہے وہ فرد سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ایک مورل اتھارٹی سے بائنڈ کرتا ہے۔ وہ مورل اتھارٹی اسٹیبلش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے ہر فرد کو اس کی تمام ڈیڈز کا یا اس کے کیے گئے تمام عمل کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے عمل کا خود جو ہے وہ اکاؤنٹیبل بھی ہو، اور آخرت میں ہم کو اسی کا حساب دینا پڑے گا۔ اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مورل اتھارٹی جو ہے یا ذمہ داریوں کا جو تعین ہے وہ ایمان کی قبولیت یا ایکسیپٹنس سے ہے۔ یعنی جب ایک فرد، ایک مسلمان، ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے صرف اور صرف زبان کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ اپنی ول جو ہے وہ اللہ رب العزت کے آگے سرنڈر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کو ہی الہ بناتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی الہیت کو وہ مانتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم صرف کلمہ پڑھ لینے سے اور اس کو عملاً پیرا، اگر اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو مکمل طور پر اس چیز کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھا اور اس کو عملاً ہم نے اس کی اللہ کی الہیت کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنایا، تو اس کے تمام احکامات کا اطلاق جو ہے وہ خواہ وہ سوشل سسٹم پہ ہو، خواہ وہ سیاسی انداز میں یا ہمارے سیاسی ایریا کے اندر ہو یا معاشی اقدار پر ہو، ہر فیلڈ آف لائف کے اوپر جو ہے وہ اس الہیت کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور اس کا اطلاق کیا جائے گا۔ اب میرے اس آرگیومنٹ کی دلیل کیا ہے؟ اس آرگیومنٹ کی دلیل جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی معاشی نظام جو بنا ہے، جو آپ کو آج کے دور میں نظر آتا ہے، معاشی نظام میں اسلامک
ان اقدار کی بات نہیں کر رہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام خلفاء راشدین کے دور میں جو ہے وہ نظام کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں اسلام کے مطابق جو ہے وہ چلایا گیا، بلکہ میں آج کے موجودہ نظام کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی معاشی نظام بنا ہے تو اس میں چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو یا کمیونزم یا مارکسزم ہو یا پھر سوشلزم ہو، یہاں تک کہ ون مین کمانڈ شو کے اوپر فیوڈلزم ہی کیوں نہ ہو، متعارف کرایا گیا۔ تو جنہوں نے اس کانسیپٹ کو، جیسے میں نے جب بات کی کمیونزم جس کو کہ مارکسزم کا نام دیا جا رہا ہے، جو میں کہہ بھی رہا ہوں، تو مارکسزم نے کیا کہ جب یہ کانسیپٹ پیش کیا کہ مارکس کی تھیوری کیا ہے یا کانسیپٹ کیا ہے، تو بنیادی طور پر تو انہوں نے مانا نہیں کہ انہوں نے اسلامی انداز میں تو اس نظام کو بنایا نہیں تھا۔ وہ تو تمام کے تمام وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے اوپر برتنے والی یا اپنے انداز میں اس وقت کے موجودہ نظام کو سمجھا، اور انہوں نے سمجھا کہ اس کے اندر اس چیزوں کی جو ہے وہ استحصال کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس نظام کے اگینسٹ انہوں نے کوئی نظام متعارف کرا دیا، جیسے کیپٹلزم کے اگینسٹ جو ہے وہ مارکس نے جو ہے وہ کمیونزم جو ہے وہ متعارف کرایا۔ تو اسی لیے انہوں نے جو بنیادی طور پر جب اس کو مانا نہیں کہ الہیت، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس الہیت کو، اللہ کی اس الہیت کو تو مانا نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ مادے کی گریڈنگ کی، اور مادے کی گریڈنگ کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ تو ایک درکنار بات ہے کہ مادے کی گریڈنگ انہوں نے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انسان کی بھی گریڈنگ کی، اور مادے اور انسان کی گریڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مختلف طبقات میں بانٹا۔ اور یہ بانٹنے کی وجہ انہوں نے جو دنیا کو بتائی یا اپنے کانسیپٹ کی بیسس یا بنیاد جو بتائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ استعداد کار، پیداواری استعداد کار میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے بانٹ رہے ہیں، اور اس کو ہم فیکٹرز آف پروڈکشن کا بھی نام دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اس قسم کی تقسیم کی تو اس تقسیم سے ہوا کیا؟ انہوں نے انسان کو اس کے رولز میں، مختلف رولز میں نہیں ڈالا، بلکہ انہوں نے اس کو ڈسکریمنیٹ کیا۔ جیسے میں آپ کو فیکٹر آف پروڈکشن کے اندر لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سے 3 تو وہ فیکٹرز ہیں جو کہ مادے سے علیحدہ ہو کے انسان کی تقسیم کر رہے ہیں، چاہے وہ رول اس کا لیبر رول ہو، لیبرس رول ہو، یا وہ اس کا انویسٹر رول ہو جو کہ کیپٹلزم کے کیپٹل کے اس میں آتا ہے، یا پھر وہ اس کا آرگنائزیشن یعنی جو مینجمنٹ جو اس لیبر کو استعمال کرتی ہے۔ تو وہ جو انسان کی جو سپریمیسی تھی اس کا ڈینائنس ہے، اس کا ایک انکار ہے کھلم کھلا۔ اس سپریمیسی کو اگر وہ اکنالج کرتے اور برابری کی بنیاد پر اس کی تقسیم کرتے، یعنی اس برابری کو متاثر کیے بغیر اگر یہ تقسیم کی جاتی، تو کبھی بھی یہ غیر مساویانہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی غیر مساویانہ تقسیم دولت کا یہ باعث بنتی۔ اب سب سے پہلا آرگیومنٹ جو کہ ایمان باللہ ہے، اور پھر ایمان بالآخرہ ہے، اور مختلف تو ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسالت، میں اپنی بنیاد اسلامک اقدار میں ان پوائنٹس پہ رکھ رہا ہوں کہ جہاں سے ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ تو وہ تمام ایمانیات کے نظریات جن میں بالملائکہ، بالکتب، بالرسالت، بالقدر، جن کی تکمیل انسان کو اس کی پیدائش کے تصور، درست تصور سے آشنا کراتی ہے اور آراستہ کرتی ہے، اور وہ اس دنیا میں اپنے رولز یا کردار کو اس انداز میں پہچانتا بھی ہے۔ یعنی یہ تو انسان جو ہے جب ان تمام ایمانیات اور اس کانسیپٹ سے گزر کے اسلامی اقدار کو سمجھتا ہے، تو وہ اپنے کردار کو ہر لحاظ سے جانچتا ہے، ہر لحاظ سے بھانپتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اس میں میرے لیے اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی طرف سے مجھ سے مطلوب کیا ہے۔ تو وہ پھر اس دنیا کے اندر جو بھی استعداد کار کے مطابق اپنے کنٹرولز میں یا اپنے مطابق چیزوں کو استعمال کرتا ہے، تو وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، اور اس دنیا کے ذرائع جس کو کہ وہ استعمال کر رہا ہے، وہ دنیا کے ذرائع جو ہیں وہ اس کے لیے اس امتحان گاہ کا ریسورس مٹیریل ہے، جس کی بیسس پر وہ اپنا امتحان دے گا، اور پھر وہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے ہوئے اسی انداز میں اپنی تمام استطاعت کو جو ہے وہ درست انداز میں استعمال کرتا ہے، تاکہ ہدایت اللہ جو ہے مالک کائنات سے وہ لیتا ہے اس کے سلسلے میں کہ مجھے کیا ہدایت مجھے حاصل ہے،
اور قرآن و حدیث کے ساتھ، جبکہ موجودہ رائج نظام جو ہیں وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہیں۔ اگر ہم سرمایہ دارانہ نظام کو ہی دیکھیں تو لینڈ، لیبر، کیپٹل اور آرگنائزیشن میں انسان کے کردار، مثلا لیبر کو جو ہے وہ ایک طرح سے ایک لوئسٹ کیٹیگری دے دیا گیا اور اس کو جو ہے اس برابر یا مساویانہ حق کو نہیں تسلیم کیا گیا، جبکہ کیپٹل کی ارینجمنٹ کرنے والا جو ہے وہ اس کو ایک اونچا درجہ دیا گیا ہے، اس کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے، جو کہ پھر ان لیبر اور لینڈ یعنی را مٹیریل کو اپنی غلامانہ سوچ کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ یعنی وہ کیپٹل رکھنے والا جو انویسٹر ہے، وہ کیپٹل پارٹ والا انویسٹر اپنی غلامانہ سوچ کے ساتھ ان کو استعمال کرنے کے لیے ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ اور اس استحصال کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، جو لیبر سائیڈ پہ ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے، اس میں ایک حسد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو انویسٹر ہے یہ تو مجھے نچوڑ رہا ہے، یہ تو میرے اندر کا خون جو ہے وہ ایبزارب کر رہا ہے، جبکہ دے مجھے کو جو ہے وہ میرے مطابق، وہ اپنے حق کو سمجھتے ہوئے ان میں ایک حسد یا جیلسی فیکٹر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے، کہ یہ جو حسد کا فیکٹر اس میں بڑھ رہا ہے، پنپ رہا ہے، اس کی ایکسپلائٹیشن آف مٹیریل اور لیبر کے لحاظ سے، وہ کیا اس کی استعداد کار کو بڑھائے گا؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ بنیادی ہدایت تو صرف وہی لے گا جو ایمان اللہ پر لائے گا، ورنہ مساویانہ تقسیم جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی استعداد کار میں آنے والی تمام میٹیریل ریسورسز اور دنیا کے تمام ذرائع کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے گا، اور جب اپنی مرضی کے مطابق چلائے گا تو اللہ رب العزت نے تو قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ دل کے برابر بھی تم کو کوئی چیز نہ دے، یہ تو دل کے اتنے چھوٹے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا ہی ایک دوسرے کو جو ہے نا اپنے مطابق کوئی چیز دیتا نہیں، جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی منشا کو اپنے پاس نہ رکھے یا اپنے ذہن میں نہ رکھے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کے سلسلے میں ہوا یہ کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں، جیسے میں پہلے بھی اپنے ایپیسوڈز میں بتا چکا ہوں، کہ وہ سمٹنے کا باعث بنی، اور اس کی وجہ وہی سوچ بنی جو کہ صرف رقم یا فنڈز کو سمیٹنے کا باعث، اور دوسرے افراد کی حرکات، معاشی جدوجہد اپنے انداز میں کنٹرول کرنا۔ یعنی جب کیپٹلسٹ جو انویسٹر تھا اس نے پیسہ لگایا تو اس نے لیبر کو اور دوسروں کو اس کی ایکسپلائٹیشن کے ذریعے فنڈز کو سمیٹا، جو پروفٹ آیا تو وہ اس کا ہے، اس نے تو کسی کے اندر تقسیم کرنا نہیں ہے، اور اس نے جو لیبر کو اس کا حق دیا وہ کاسٹ بنا کر کے اس کے مطابق اس پہ اوور اینڈ ابو جو ہے وہ چیز کو پروفٹ مارجن میں لے کر کے اپنے ہاتھ میں تمام معاشی جدوجہد کو اس کی کنٹرول کیا۔ تو اس کی جتنی بھی انسان کی جدوجہد تھی، چاہے وہ اس کا رول آف لیبر کے انداز میں تھی یا رول آف آرگنائزیشن کے انداز میں تھی، وہ سب کی سب جو ہے وہ اس نے ایکسپلائٹ کی۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ ایک مومن سے وہ مختلف صفات جو ہے وہ مطلوب کرتا ہے، جس کی ڈیٹیل میں اگلے اپنے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سب سے مین فیکٹر جو ہے وہ ہے ایمانداری، پھر ایفاء عہد، سچائی، عمل صالح کا کرنا، پاکیزہ اور حلال رزق کا حصول، ذاتی احتساب کرنا، شفافیت، اپنے معاملات میں ٹرانسپیرنسی رکھنا، غیر متعصب انڈسکریمنیٹڈ پرسنالٹی کا ہونا ایک مومن کے ساتھ، ذمہ دار، ہر معاملے کی ذمہ داری کا احساس ہونا، باعزت، مخلص، تعاون کرنے والا یا اشتراکیت کرنے والا، سالمیت کو ملحوظ رکھنے والا، رازدار اپنے معاملات میں اور دوسروں کے معاملات میں بھی، دنیاوی علم و فن کا ماہر، متوازن شخصیت کا مالک، مذہبی طور پر اور عملی طور پر جو ہے وہ بالکل مذہبی اور عملی طور پر بالکل عمل پیرا ہونے والا، پر اعتماد، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوف خدا رکھنے والا، مستقل مزاج، غیر مستند باتوں پر کان نہ دھرنے والا، جیسے آج کل کے دور میں کہتے ہیں کچے کان نہ ہونے والا، پختہ سوچ کا مالک، انسان دوست، غیر سازشی، مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرنے والا، صحیح اور غلط، حق و باطل میں تمیز کرنے والا، دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے والا، قربانی دینے والا، اور قناعت پسند، اور کئی ایسی صفات جو کہ اسلام جو ہے وہ ایک مومن سے مطلوب رکھتا ہے۔
تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آج یہیں تک، نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس سے آگے تفصیل کھولیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد